السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ جی، ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، فائن ہیں، شائن ہے جی۔ اور یہاں پر جی ہمارا جو اگلا دن، نیا دن، بلکہ نئے کام، نئی امیدیں اور نئی خواہشات بس شروع ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پہ آج جو ہے نا ٹی وی لاؤنج کا کام کرنے والا تھا، کیونکہ روم تو ہم نے اپنے سارے نیٹ اینڈ کلین کر لیے ہوئے ہیں، اب بس ٹی وی لاؤنج رہ گیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ صوفوں کے جو کورز ہیں ان کو بھی اتار لیا جائے اور مشین لگا لیتے ہیں۔ کپڑے تو ہمارے دھونے والے اتنے زیادہ تھے نہیں، بس ایک دو سوٹ تھے، وہ میں نے سوچا کہ ان کو کورز کو ڈالنے سے پہلے مشین میں تو کپڑے ڈالوں گی، پھر بعد میں جو ہے نا یہ صوفوں کے کور وغیرہ ڈال کے تو دھو لیں گے۔ اور یہ بھی جناب ہمارا کام جو ہے نا آج ڈن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے بس آرام فرمانا ہے۔ جتنے بھی کام تھے نا ہمارے آج انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ یقین مانے اتنی خوشی ہو رہی ہے نا، عجیب سا دل کو سکون مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور اتنا اچھا لگ رہا ہے نا کہ رمضان کی ہم تیاری کر رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوئی نہ رمضان کے لیے کوئی ڈیکور بھی کروں گی، کوئی وال جو ہے نا ضرور میں نے سوچا ہوگا، لیکن میں نے سوچا تھا پہلے سارے کام ختم کروں گی، اس کے بعد جو ہے نا ڈیکور والا کام کروں گی۔ تو بس کام تو ہمارے ختم ہو گئے ہیں، اب ہم اپنے جو ہے نا کچھ آرٹ ورکس کی طرف آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی میں نے اگر کچھ کیا تو۔ اور یہاں پر جناب آنٹی جو ہیں وہ لگا رہی تھی پودوں کو پانی وغیرہ، اور میں ابو ذر کو نیچے لان میں لے کے آئی ہوئی تھی، اور امی اور مومل اوپر ٹیرس واش کر رہے تھے۔ تو بس جو ہے مومل نے پھر سارے ٹی وی لاؤنج میں جھاڑو وغیرہ بھی لگا دیے تھے، اور میں نے جو ہے نا اپنا روم بھی نیٹ اینڈ کلین کر لیا تھا۔ روم تو میرا آلریڈی نیٹ ہی تھا، بس بستر وغیرہ سیٹ کرنا تھا، اور میں نے سوچا کہ ہلکا پھلکا جو ہے نا دوبارہ سے آج جھاڑو لگا لیتی ہوں، کیونکہ کل کی جو کلیننگ تھی وہ تو کی تھی۔ تو اب جب ٹی وی لاؤنج اور دوسرے رومز کی صفائی ہو رہی تھی، ظاہر ہے ڈسٹ تو آتی جاتی ہے، پھر پاؤں بھی ہمارے کبھی ہم اندر تو کبھی باہر، تو پھر پاؤں کے ساتھ بھی ڈسٹ آتی جاتی رہتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ روم کو دوبارہ سے جو ہے نا آج ہلکا پھلکا ہاتھ مار ہی لیتے ہیں، مطلب کہ ٹائم دے ہی دیتے ہیں، کیونکہ کام تو ہو ہی رہا ہے، تو پھر ساتھ میں ایک دفعہ دوبارہ روم ہو جائے گا نیٹ، تو پھر کوئی 2-4 دن نہ بھی کریں گے تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو ابو ذر ابھی سویا تھا، تو میں نے سوچا میں جو ہے نا جلدی سے وائس اوور کر لوں، ورنہ جب زیادہ جلدی کے چکر میں کروں نا تو میری وائس اوور ہمیشہ خراب ہو جاتی ہے اور مجھے دوبارہ کرنی پڑتی ہے۔ تو کل بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا، لیکن جب میں نے اتنی محنت سے دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کر کے ڈالی تھی نا، اس حساب سے مجھے ویوز نہیں آئے، اور اتنا میرا دل ٹوٹ گیا نا۔ لیکن میں بھی ڈھیٹ ہوں، بس ڈھیٹ بنی ہوئی ہوں، ڈھیٹ بن کے میں یوٹیوب چلائی جا سکتی ہے، ادروائز جو ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نا ان کا کام نہیں ہے یوٹیوب پہ کوئی بھی۔ تو اس لیے میں بھی جو ہے نا بس پتھر دل بن گئی ہوں، ویوز آئیں نہ آئیں، سبسکرائبرز بڑھیں نہ بڑھیں، ہم نے جو ہے نا بس لگے رہنا۔ تو خیر یہاں پر میں جو ہے بیڈ شیٹ سیٹ ویٹ کر رہی تھی، اور جو ہے مومل باہر کا کام دیکھ رہی تھی، مشین بھی ساتھ میں لگائی ہوئی تھی، کپڑے بھی دھل رہے تھے، امی کچن دیکھ رہی تھی، اور ابو ذر جو ہے نا وہ ہم سب کو ہی دیکھ رہا تھا، مطلب کہ ہم سب کے ساتھ اس نے پنگے بازی کرنی ہوتی ہے، جس بندے نے جھاڑو پکڑنا ہے، جس نے وائپر پکڑنا ہے، ابو ذر نے بس اس کے پیچھے پیچھے ہونا ہے۔ تو اب باہر مومل وہ جالے وغیرہ اتار رہی تھی، تو اس نے اس سے وہ برش پکڑ لیا ہوا تھا۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا روم کی بیڈ شیٹ وغیرہ میں نے سیٹ کر دی تھی، اب میں نے سوچا تھا کہ ہلکا پھلکا جھاڑو بھی میں خود ہی لگا لیتی ہوں۔ مومل بول رہی تھی کہ میں لگا دیتی ہوں، میں نے کہا نہیں تم بس 2 منٹ ابو ذر کو پکڑو، میں جلدی سے لگا کے نا تو پھر تمہیں دے دیتی ہوں جھاڑو، تم جو ہے نا باہر ٹیبل لاؤنج میں لگا لینا، اور میں پھر ابو ذر کو دیکھ لوں گی۔ ایک بندہ ابو ذر کو دیکھ لے، دوسرا بندہ کام کر لینا، یقین مانے اتنی جلدی کام ہو جاتا نا، اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو پھر بس لٹک ہی جاتا میرا کام۔ اور ابھی ہم نے کھانا وغیرہ نہیں کھایا ہوا تھا، امی بنا رہی تھی کچن میں کھانا، تو میں نے سوچا کہ جب تک کھانا بن رہا ہے نا ہم اپنا کام ختم کر لیتے ہیں، تاکہ پھر آرام سکون سے بیٹھ کے نا کھانا شانا کھائیں گے، اور پھر بعد میں ریسٹ کر لیں گے، مطلب کہ سو جائیں گے، ابو ذر کو بھی سلا دوں گی اور خود بھی ساتھ میں سو جاؤں گی۔ یہاں پہ میں جھاڑو لگا رہی تھی، تو پھر میں نے ساتھ ہی عبدالرحیم کے آفس میں بھی لگا دیا تھا، جو کہ انہوں نے اپنا گھر میں رکھا ہوا ہے سیٹ اپ، تو وہ تو اپنا جو ہے نا
کسی کو کام کرنے ہی نہیں دیتے، اس روم میں جانے ہی نہیں دیتے، کسی کو کہتے ہیں میری چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی. تو میں نے سوچا وہ تو گھر ہے نہیں، تو میں جلدی جلدی سے نا یہ بھی نیٹ اینڈ کلین کر دیتی ہوں. جھاڑو بھی نہیں لگانے دیتے کہ میرے کوئی نا کچرے میں بھی کوئی چیز نہ یہ اٹھا کے لے جائیں باہر، اس طرح کرتے ہیں. تو پھر اتنا مشکل ہوتا ہے نا اس روم کو صاف کرنا، خود ہی کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں. تو اب میں نے سوچا کہ جب سارے گھر کی صفائی ہو ہی رہی ہے تو اس روم کو بھی جو ہے نا میں خود ہی کر دیتی ہوں. کوئی بات نہیں، ڈانٹ پڑے گی. میں نے ویسے احتیاط سے کی تھی، کوئی بھی چیز میں چھیڑتی نہیں، میں نے بس جھاڑو لگایا تھا اور بعد میں پوچھی لگا دی تھی. تو میں نے سوچا جب سارا گھر ہو ہی رہا ہے تو پھر اس کو بھی جو ہے نا ہم ساتھ ہی نیٹ کر دیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں جو ہم کر رہے ہیں نا رمضان کے لیے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے. تو بس اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہم سے خوش ہو جائیں اور ہماری زندگی کو آسان کر دیں، اور جو آگے ہمیشہ والی زندگی ہے نا اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم پہ رحم فرمائیں. اور بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کوئی ایسا دکھ نہ دیکھنا نصیب کرے جو مطلب ہمارے برداشت سے باہر ہو. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کسی مسلمان پہ اس کی برداشت سے زیادہ کوئی غم کوئی دکھ نہیں ڈالتے، لیکن پھر بھی بس یہی دعا ہے کہ اللہ سب کے گھروں میں سکون رکھے. اسپیشلی اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، ہمارے بچوں کو اللہ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے شوہر ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ہنسی خوشی زندگی گزاریں. اور یہی بس کہہ سکتے ہیں کہ مطلب پتہ نہیں، جب میں سوچنے بیٹھتی ہوں تو عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں کہ اتنی تھوڑی زندگی ہے اور اتنے زیادہ مسئلے ہیں اس زندگی کے. اتنے مسئلے ہیں کہ مطلب ان کو حل کرتے کرتے نا کہ بندے کی زندگی ختم ہو جائے گی، بندے کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اور مسئلے خود کے پالے ہوئے. بس آپ لوگ جب دوسروں کی زندگی میں جھانکنا چھوڑ دیں گے نا تو یقین مانیں ہماری زندگی خود کی اتنی آسان ہو جائے گی. اور خوش رہنے کا سمپل سا فارمولہ یہی ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ان دو چیزوں سے نکل آئیں تو زندگی بہت آسان ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رکھے، اور ہمیں بھی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم بھی دوسروں کو جو ہے دکھ پہنچانے کا باعث نہ بنے. تو باقی سب ٹھیک ہے جی. تو یہ بس آج میں نے چھوٹے چھوٹے سے کلپس ریکارڈ کیے تھے، کیونکہ جب کام زیادہ ہوتا نا تب آپ سے ویڈیو بھی نہیں اتنی پراپر طریقے سے بن پاتی. تو میں نے پھر بھی جو ہے نا کر لیے تھے ریکارڈ. امید ہے آپ کو یہ ولاگ بھی چھوٹا سا چنا منا سا اچھا لگے گا. اور وہی بات ہے، اگر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹس پیارا سے کر کے اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں بہت سا یاد رکھیں. میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، آپ کی جو نیک خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے. تو بس پھر ملتے ہیں جناب نیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اینڈ اللہ حافظ.